اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. آپ کے جو اسکاؤٹس ہیں ماتمی جلوسوں کے، ان کی طرف سے تمام عزاداروں سے انہوں نے بھی درخواست کی ہے، اور میں بھی کہوں گا کہ جلوس میں ضرور شرکت کریں، اور چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں لیکن جائیں ضرور. اور جب جلوس میں جائیں تو اطراف میں نہ کھڑے ہوں بلکہ جلوس کے متن کی اور اس کے جو مرکز ہے اس کی زینت بنیں، اور فاصلے سے نہ چلیں، اس طرح سے اسے منظم لے کے چلیں کہ تشیع کا امتیاز نظم و ضبط ہے. جب ہمارے ماتمی دستے آئیں تو دنیا ہمارے ماتمی دستوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. ماتم کی بلکہ جلوسوں کی جو زینت ہیں وہ یہ ماتمی دستے ہوتے ہیں. تو پروردگار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان ماتمی دستوں کو سلامت رکھیں. جو بھی منتظمین ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں جلوسوں کے، اور اسکاؤٹس کے ساتھ وہ آپ کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں. اکثر والنٹیئرز ہیں، یعنی رضاکارانہ طور پہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں. رضویہ کی انتظامیہ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، اگلے 4 دن مسلسل لوگ پرصداری کے لیے مسلسل آئیں گے، اور جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اب تک عزاداری کے اندر ہمارے ہاں اتنا مجمع نہیں ہوا، یہ اور بڑھے گا کیونکہ اب چھٹیاں ہیں 4 دن کی. تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں مائیں بچوں کو لے کے باہر بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں بعض جو پہنچتے ہیں. تو صفائی کا پورا انتظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئیں وہ آرام سکون سے عزاداری کر سکیں. ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے وہ صفائی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. تو ہمارے یہاں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، ہمیں اوروں کی پرواہ نہیں ہے. تو ہم کیونکہ
پاکیزہ ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے. چلتے رہیں گے میرے ساتھ؟ ہمارے عقائد کے عنوان سے میں مطالب پیش کرتا رہا ہوں. یہ ہمارا رضویہ کا چوتھا اور آخری اشرہ انشاءاللہ تعالی، اور ہم انشولی میں اور دوسرے مقامات پہ جاری رکھیں گے سالہ آئندہ کے اندر. میں نے ہمارے عقائد کے عنوان سے آپ سے پہلی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ رجعت کے موضوع پہ پیش کروں گا مطالب. آج رجعت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے. یہ آپ کی حوصلہ افزائی بتا رہی ہے کہ سب موضوع کو جانتے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں. موضوع علمی موضوع ہے، تھوڑا پیچیدہ بھی ہے، تو میں قرآن کریم سے دلیلیں پیش کروں گا اور پھر احادیث کی روشنی سے رجعت کے موضوع کو آپ کے لیے واضح کروں گا. آج گلے کی کیفیت کافی زیادہ خراب ہے، میں آرام سے چلتا رہوں گا، آپ اسی طرح سے سنتے رہیں گے مجھے. تو اسی محبت کے ساتھ آپ لوگ سنیے گا، میری آواز کو رکاوٹ نہ بننے دیجیے گا. اپنی عقیدت اور اپنے اظہار محبت کا کوئی بھی آپ میں رکاوٹ نہ آئے کہ میں جو پیش کروں اس کو اس محبت سے سنیے گا. تو اب رجعت رجوع سے ہے پلٹ کے آنا. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے اسے کفر و شرک و گناہ پتہ نہیں جانے کیا کچھ کہہ دیا، اور ہمارے ہاں 3 الفاظ میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، بڑی کثرت سے مسلمانوں میں رائج ہو گئے ہیں. یہ 3 پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں. 3 الفاظ میں جلدی دوبارہ دہرا دوں گا، شرک، بدعت، حرام. نہ جانے کیوں یہ 3 ہر جگہ استعمال ہونے لگے ہیں. تو اب یہ 3 الفاظ استعمال نہ کی جگہ بہت سے افراد کہتے ہیں یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. تو میں قرآن کریم سے پیش کروں گا، اور کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم لوگ کسی اور کو جواب دے رہے ہیں، یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی آپ اتنا کھل کے پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، دوسروں کو نہیں چھیڑ رہا ہے. اپنا عقیدہ بیان کرنے کی دنیا میں آزادی بیان ہے، اپنا عقیدہ انسان بیان کر سکتا ہے، دوسروں کے دل آزاری نہیں کرے، اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ شروع سے عقیدہ رہا ہے. میں جلدی پیش کر رہا ہوں، میں آیات سے بھی ثابت کروں گا اس کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بالکل ابھی تک جنہیں واضح نہیں ہے ان کے لیے ایسا شفاف انشاءاللہ میری آج امام زمانہ سے میں توسل کر کے بیٹھ رہا ہوں کہ مولا یہ عقیدہ ایسا ہے، یہ آپ کے شیعہ ہیں، میں آپ کا خادم ہوں. اگر میں ان کا عقیدہ بالکل صحیح اور ان کے عقیدے کو ویسا بنا دوں جیسا آپ چاہتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے آپ مجھے ضرور دعا دیں گے. تو مولا میں آپ کے اجداد کے عقیدوں کو ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو مولا میری مدد کیجیے گا تاکہ میں آپ کا عقیدہ ان تک پہنچا سکوں. اور اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ اپنے عقیدے کی تصحیح کر لے. اس کا عقیدہ اگر صحیح بھی ہو گیا، اگر ایک آدمی کی، سرور کائنات فرماتے ہیں یا علی، اگر ایک آدمی بھی کسی کے ہاتھوں پہ ہدایت پا جائے وہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے جن پہ سورج چمکتا ہے. تو میری پوری کوشش یہ ہے اس عشرے کے اندر کہ ہم شیعہ عقائد جو مسلم عقائد ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. ضروریات مذہب میں ہیں، یعنی وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو رجعت کو نہ مانتا ہو. اب بہت سے لوگ پریشان ہو گئے، یہ چند افراد کا بے شک ہے نا، یہ اچھے خاصے بیچارے. تو اب یہ سارے افراد اپنا عقیدہ درست کر لیجیے گا. رجعت کا عقیدہ ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اختلافی موضوع رہا ہے. امام صادق علیہ السلام کے شاگرد آپ کو پتہ ہے امام یہ نہیں کہتے تھے کہ جو شیعہ ہے وہی میرے درس میں آئے، وہی مجھ سے پڑھے. تو سب آتے تھے پڑھنے کے لیے امام کے پاس، شیعہ بھی آتے تھے اور دوسرے مسلمان بھی آتے تھے، اور صرف مسلمان نہیں کافر بھی آتے تھے. یہودی امام کے پاس پڑھنے آتے تھے، عیسائی پڑھنے آتے تھے، مشرک بھی پڑھنے آتے تھے. آنے کے بعد شیعہ ہوتے تھے، پڑھنے سب آتے تھے. تو اب یہ سب پڑھنے آتے تھے. تو ایک مومن طاق ایک مولا کے شاگرد ہیں، نام ہے مومن طاق. اب وہ منافقین کی آنکھوں کا خار تھے، تو نام ان کا مومن طاق معروف ہو گیا تھا کہ بھی جہاں جاتے ہیں بہت منہ توڑ جواب دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑے عالم تھے اپنے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. یہ آپ حضرات کی جو داد ہے نا، یہ پتہ نہیں کن کن دلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شبہات ایجاد کر دیتی ہے. یہ واہ واہ ہو رہی ہے، کیا ہوا، یہ کیا اشارہ کیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. پہنچتے رہیں، کرتے رہیں واہ واہ، میں روک نہیں رہا. تو اذان گرامی اب یہ حضرت مومن طاق سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی مجھے 5000 درہم ادھار دے دو، میں رجعت میں واپس آیا تو تمہیں واپس کر دوں گا. حضرت مومن طاق سے اس نے کہا، جو نہیں مانتا تھا رجعت کو، کہا بھئی مجھے 5000 درہم یا دینار ادھار دے دو،
اور اگر رجت میں آئے نا تو میں دے دوں گا. انہوں نے کہا بھئی میں دے تو دوں, ضمانت دو کہ ایسے ہی آؤ گے. اور کچھ نہیں کہوں گا اب میں کہ ممبر کا احترام ہے. انہوں نے کہا ایسے ہی آؤ گے جیسے ہو, اگر کچھ اور آ گئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہا تمہارا بوس اور کینہ جو تم نے آل محمد کے لیے دل میں رکھ لیا ہے نا, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تم آئے بھی تو اس شکل میں نہیں آؤ گے. تو شروع سے ایک موضوع رہا ہے, موضوع گفتگو رہا ہے بڑے بڑے حلقوں کے اندر. تو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں, رجعت ہے رجوع, پلٹ کے واپس آنا. یہ بہت علمی موضوع ہے اور میں آپ کے حسن سماعت پہ پورا یقین رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کو پیش کروں گا, حوالہ جات پیش کروں گا. پہلے کہ ممکن ہے کوئی پلٹ کے آئے, پہلے امکان پہ بحث ہوگی, پھر فعل پہ کہ ایسا ہوا, اور پھر ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ کون کون واپس آئے گا. یہ 3 مرحلوں کے اندر میں بحث کو پیش کروں گا آج کی مجلس کے اندر. اگر سارا مجمع میرے ساتھ ہے تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلا امکان تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, مسلمان کو تو اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے. جو اللہ کی قدرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ رجعت پہ اعتراض کیسے کر سکتا کہ کوئی دنیا میں پلٹ کے آ سکتا؟ یہ تو اللہ کی قدرت پہ سوال ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, کسی کو پلٹا سکتا ہے یا نہیں پلٹا سکتا. آئے میں قرآن سے پیش کرتا ہوں, اللہ نے کس کس کو اسی دنیا میں پلٹایا. رجعت یعنی پلٹانا, یعنی اچھا ایک میں اور بات اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. ایک ہے بدھ مت کے ماننے والوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ, اسے عربی میں کہتے ہیں تناسخ, یعنی انسان دوبارہ اس کی روح کسی اور میں آ جائے گی. انگلش میں کہتے ہیں ریکارنیشن. اب اردو کے اندر الفاظ نہیں مل رہے تھے, تناسخ ہی بہت سے لوگوں نے ترجمہ لکھا ہوا تھا. تناسخ یعنی ایک آدمی, اس کی روح دوبارہ واپس آئے گی لیکن کسی اور کے جسم میں. اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ 7 انسان کے جنم ہوتے ہیں, اس کے بعد پہلی مرتبہ اگر اچھا رہا ہوگا تو دوبارہ انسان بن کے آئے گا, اور اگر گنہگار رہا ہو, برا رہا ہو تو جانور کی شکل میں آئے گا. یہ میں اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا ہوں, میں ان کا عقیدہ بتا رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نیک رہا ہو نا پہلے جنم میں تو پھر دوبارہ انسان ہی آئے گا, اور اگر گنہگار رہا ہو تو پھر کوئی جانور میں تبدیل ہو جائے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ تناسخ ہے, اس کو کہتے ہیں یہ تناسخ باطل ہے. التناسخ باطل, تناسخ ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے کہ ایک انسان کی روح کسی اور میں آ جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. تناسخ باطل ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ یعنی انسان کی روح اگر میں واپس آؤں گا تو میں اپنی روح کے ساتھ اپنے ہی جسم میں واپس آؤں گا, میری روح کسی اور میں نہیں چلی جائے گی. اچھا تناسخ کا جواب کیا ہے ہندوؤں کو, جو ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ بھی سن لیجیے جلدی جلدی. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں چلیں بھئی پہلی دفعہ ایک آدمی نے گناہ کیے, بہت زیادہ بہت گناہ کیے, اللہ نے اسے جانور بنا دیا, جانور کی شکل میں پھر واپس آ گیا. اب اگلا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب تو جانور آ گیا تھا پچھلے گناہوں کی وجہ سے, اب جب جانور ہی تھا تو شعور رکھتا نہیں تھا, تو اب اگلا فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ انسان آئے گا یا جانور آئے گا؟ اچھے برے جانور کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب آج تک ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ بدھ مت اور ہندو جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ انسان 7 جنموں کے اندر واپس آئے گا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, یہ تناسخ ہے, تناسخ باطل ہے. ہم ریکارنیشن نہیں مانتے. یہ اگر عقیدہ شیعوں کا ہوتا تو پھر یہ غلط تھا, یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں. اب قرآن نے کیا کہا؟ جس کی روح اسی میں واپس آئے گی قیامت کے دن بھی, اور اگر دنیا میں بھی واپس آیا تو اپنی اس کی روح اسی کے جسم میں واپس آئے گی. ایک میں دلیل جلدی سے سورہ یاسین سے پیش کر دوں. ایک آدمی قبرستان گیا, میں نے پہلے کہہ دیا تھا علمی موضوع ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساتھ چلتے رہیں, بس میرے لیے اتنا کافی ہے. تو اس نے ایک ہڈی لی اسی قبرستان سے, خشک ہڈی. ہڈی کیلشیم کی ہوتی ہے, اور کیلشیم جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے تو پاؤڈر بن جاتا ہے. اس نے جلدی سے اسے پیسا, پاؤڈر بنایا, رسول اسلام کے سامنے آیا اور ایک مرتبہ کہا وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا جبکہ یہ خاکستر بن چکی ہیں, پاؤڈر بن چکی ہیں. اللہ کو سوال اتنا پسند آیا, اللہ نے اس کے سوال کو قرآن کریم کے سورہ یاسین میں رکھا, قلب قرآن میں سوال رکھا اور فوراً وہیں پہ جواب دیا. قول, اے میرے حبیب اسے جواب دے دیجئے, یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے میرے حبیب اسے کہہ دیجئے جب یہ ہڈی تھی ہی نہیں,
جب ہڈی تھی ہی نہیں تو اللہ نے بنا دی تھی. ہڈی جب ختم ہو جائے گی تو پلٹانا کون سی بڑی بات ہے؟ اسے پلٹانا بڑی بات نہیں ہے، ہڈی کو بنانا بڑا کام تھا. جب وہ تھی ہی نہیں تو اللہ نے ہڈی بنا دی تھی. اسی ہڈی کو پلٹا کے دوبارہ لوٹا دینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. خالق ہے، لوٹا دے گا. تو اب یہ پلٹانا. آئیے ذرا قرآن کریم نے مختلف مثالیں دی ہیں. بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے انہیں اسی دنیا میں پلٹایا. آئیے ذرا جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیف تحیی الموتی، پروردگارا تو یہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے سوال کیا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، بے شک کہ میں ایمان رکھتا ہوں. لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کیسے ہوں گے. بھائی قیامت کے دن زندہ ہو رہے ہیں، اسی دنیا کے اندر تو زندہ ہو جائیں. تو ایک ہی چیز ہے، اب قیامت کے دن معاد میں اللہ سب کو پلٹائے گا، لیکن دنیا کے اندر کچھ ہستیاں واپس آئیں گی جو بہت اچھے ہوں گے وہ واپس آئیں گے، یا جو بہت ہی برے ہوں گے. معصوم نے یہی فرمایا، کہا کہ مولا کون کون آئے گا؟ جو کہا بہترین اور بدترین. کہا مولا صرف یہی کیوں؟ کہا بہترین تاکہ دنیا میں دیکھ لیں آل محمد کا مقام کیا ہے، اور بدترین جو انکار کرتے رہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، ذرا انہیں بھی واپس لایا جائے، کسی کو سولی پہ لٹکایا جائے. گھبرا کے سن رہے ہیں؟ امام زمانہ یہی کہیں گے نا کہ بھئی تو نے کسی کو دربار میں کھڑا رکھا تھا، آج بدلہ دے. پہنچ رہے ہیں؟ جو نہیں پہنچ رہے ہیں وہ جو پہنچ گئے انہیں بتا دیں کہ وہ جو کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. عزیزان گرامی، تو بہترین اور بدترین کو واپس لایا جائے گا. میں پہلی 2 مجالس میں اتنا پسینے سے آیا ہوں کہ میں پورا جسم میرا نچلا ہوا، امامہ بالکل ایسا ہے جیسے اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو. تو میں پھر بھی پیش کروں گا. میں طالب کو سب غور سے سنیے گا، میں قرآن کریم سے دلیل دے رہا ہوں. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، اب اسی دنیا کے اندر اللہ پلٹائے گا، بہت سو کو پلٹائے گا. آئیے ذرا میں چند مثالیں دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجمع میرے ساتھ رہے. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پہ کچھ پرندے لیے، ذبح کیا، گوشت کو مخلوط کیا، کہ 4 پہاڑیوں پہ رکھ دیجئے، ایک ایک مرتبہ آواز دیتے جائیے، سب خود بخود دوبارہ گوشت بننے لگے، پر جڑنے لگے، خون دوڑنے لگا. جس پرندے کو بلایا تھا وہی پرندہ اپنی اصلی حالت میں واپس آیا. اگر بات پہنچ رہی، جب کہا نا کبوتر تو کبوتر ہی بن کے واپس آیا، جب کہا کوا تو کوا ہی آیا. کہ جس پرندے کا نام لیتے تھے وہی پرندہ مختلف جگہوں سے گوشت اڑتا تھا، جڑ جاتا تھا. عزیزان گرامی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی مثال دی ہے. ایک اور مثال دے دوں قرآن کریم سے. نبی عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے، خاویۃ علی عروشہا، اس پہ عذاب آ گیا تھا، بستی پہ عذاب آ چکا تھا. تو جناب عزیر نے کہا پروردگارا یہ ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے، عذاب آ چکا، سب مر چکے، تو انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ کیا عزیر کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہ پروردگارا ایمان رکھتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں یہ سارے مردے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے. تو کہا کہ یہیں پہ اپنے گدھے کو باندھ دیجئے، سو جائیے. جناب عزیر نے گدھے کو باندھا، کھانا رکھا اور سو گئے. ایک مرتبہ اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دی. 100 سال بعد اللہ نے زندہ کیا. اللہ نے فوراً سوال کیا کم لبثتا، کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ تو انہوں نے کچھ سوچا، پھر کہا کہ لبثتو یوم، میں 1 دن سویا ہوں. قرآن کریم ہے. ایک مرتبہ جناب عزیر نے جواب دیا، کہا لبثتو یوم، میں 1 دن سویا ہوں. پھر فوراً کہا او بعد یوم، دن بھی پورا نہیں سویا، دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. تو اللہ نے فوراً جواب دیا قرآن کریم کے اندر، بل لبثتا 100 عام، 100 سال سوتے رہے ہو. توجہ، کہ 100 سال سوتے رہے ہو. اے عزیر ہم نے بھی پلٹایا ہے، ختم ہو گئے تھے. اے عزیر آپ ختم ہو گئے تھے. انظر الی حمارک، آپ نے پوچھا تھا مردوں کو کیسے زندہ کروں گا. انظر الی حمارک وانظر الی طعام، اپنے گدھے کو دیکھو، کھانے کو دیکھو، کیف یتسنی، کیڑے پڑ کے کھانا ختم ہو گیا تھا، گدھا اس کی ہڈیاں تک گل کے ختم ہو گیا، لیکن ہم پلٹا کے بتائیں گے. اللہ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، کون کا؟ گدھے گدھا بن جائے. ایک مرتبہ ہڈیاں بننے لگی، گوشت چڑھنے لگا، خون دوڑنے لگا، کھال بڑھنے لگی. ایک مرتبہ گدھا بن کے واپس آ گیا. تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اگر کبھی کوئی گدھا کسی نبی کے پاس 100 سال تک بھی سوتا رہے،
بات واضح ہو گئی؟ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ اگر کبھی کوئی گدھا بھی کسی نبی کے پاس 100 سال بھی سوتا رہے، جب بھی اٹھایا جائے گا تو گدھا ہی رہے گا، کچھ اور نہیں بنے گا۔ پہنچ رہے ہیں؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو 100 سال تک حضرت عزیر سو کے اٹھے۔ عزیزان کرام ایک جملہ اور یہاں پہ میری طرف سے بھی سن لیجیے، یہ تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تھا کم لبثت، کتنا عرصہ سوئے کا؟ 100 سال سویا ہوں۔ 100 سال بعد اٹھے، اللہ نے کہا فوراً ذرا دیکھو آپ کا گدھا کیسے اٹھے گا، فوراً گدھے کو اللہ نے زندہ کیا۔ عزیزان گرامی ایک بات اور کہہ دوں، جناب عزیر سو گئے تھے، نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ چل رہے تھے، نہ دیکھ رہے تھے، نہ سن رہے تھے، 100 سال تک پڑے رہے، پھر بھی صحیح و سالم رہے۔ گدھا گل سڑ گیا تھا، جناب عزیر جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ گدھا گل سڑ گیا تھا، جناب عزیر 100 سال تک نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ چل رہے تھے، نہ دیکھ رہے تھے، نہ سن رہے تھے۔ 100 سال بعد جب اٹھے تو جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے۔ وہ جناب عزیر جو 49 سال کے تھے، 49 تھے جب سوئے، 100 سال بعد اٹھے، گھر گئے تو ان کے جڑواں بھائی تھے عزیرہ، انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ کتنے شبیہ ہو تم میرے بھائی کے، شبیہ ہو، شبیہ ہو، کہ کتنے شبیہ ہو میرے بھائی عزیر کے، کہ میں اس کی شبیہ نہیں ہوں، میں عزیر ہی ہوں۔ تو جناب عزیرہ نے کہا کہ 100 سال تک میں تو بوڑھا ہو چکا، جڑواں بھائی تھے، کہا میں 149 سال کا ہو گیا، آپ ابھی تک 49 سال ہی کے ہیں، آپ ابھی تک 49 ہیں، میں 149 ہو گیا، آپ ابھی تک 49، آپ ابھی تک 49 سال ہی کے نظر آ رہے ہیں۔ کہا اللہ جسے چاہے جیسا چاہے ویسا رکھتا ہے، جو کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، چل نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، 100 سال بعد اٹھے ویسے ہی اٹھے جیسے سوئے تھے۔ تو ہمارے امام مہدی توجہ ہے زیادہ نہیں گرام، وہ جو سو رہے تھے 100 سال، نہ کھا رہے تھے، نہ پی رہے تھے، نہ چل رہے تھے، نہ دیکھ رہے تھے، نہ سن رہے تھے، 100 سال بعد اٹھے تو بالکل ویسے ہی ویسے۔ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا بالکل ویسے ہی اٹھے جیسے 100 سال پہلے سوئے تھے۔ جو چل بھی رہا ہو، پھر بھی رہا ہو، کھا بھی رہا ہو، کھلا بھی رہا ہو، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہو، وہ امام جب واپس آئیں گے تو لوگ پوچھا مولا جب آپ کے بیٹے رسول خدا سے آئیں، میں خدا سے پوچھا جب امام مہدی آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ کہا 35 برس کے نظر آئیں گے۔ کہا ہوں گے کتنے کے؟ کہا کئی 100 سال کے۔ کہا نظر صرف 35 برس کے آئیں گے، کیسے؟ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اب شہید باقر الصدر نے ایک دلیل دی ہے، کسی نے پوچھا کہ کوئی سائنٹیفک دلیل بھی ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وہ جوان ہی نظر آئیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا ایسی دلیل بتائیے گا جو مجھے بھی سمجھ میں آ جائے۔ کہا تو اپنے آپ کو سمجھا ہے؟ کہاں اپنے آپ کو سمجھ گیا ہوں؟ کہا اچھا یہ بتا تیرے جسم پہ بال ہیں، سر میں بھی بال ہیں، بھووں پہ بھی ہیں، پلکوں میں بھی ہیں، مونچھوں میں بھی ہیں، داڑھی میں بھی بال ہیں، ایک ہی سر، ایک ہی منہ،
اسی منہ سے جو پانی پیتا ہے سارے بالوں میں جاتا ہے، جو پروٹین کھاتا ہے وہ سارے بالوں میں، جو کاربوہائیڈریٹ لیتا ہے، جو فیٹ لیتا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ سارے منرلز، توجہ، وہ سارے کیلشیم، ساری کی ساری چیزیں جو جسم میں جا رہی ہیں ہضم ہو کے کھال پہ آتی ہیں، کھال سے بالوں کے اندر طاقت آتی ہے، کا سر کے بال بڑھتے ہیں، کاٹنے بھی پڑتے ہیں، رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے، بھامیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں، وہی جسم، توجہ، وہی جسم، وہی جان، وہی روح، وہی خوراک، ایک ہی جسم پہ ایک ہی خوراک کے دو اثر، سر کے بال بڑھ رہے ہیں، داڑھی کے بڑھ رہے ہیں، مونچھوں کے بڑھ رہے ہیں، بھووں کے ویسے ہی، پلکیں ویسی ہی، نہ بڑھتی ہیں نہ رنگ تبدیل ہوتا، اور اگر جسم دو ہو، ایک گنہگار کا جسم، دوسرا پاک کا جسم، لوگ ہیں یا نہیں؟ ایک خوراک کے دو اثر کیسے نہیں ہو سکتے؟ میں نے سائنس کی دلیل دی ہے عزیزان گرامی۔ تو اب یہ جسم کے اندر مختلف اثرات ہیں۔ آئیے ذرا، تو اب اسی دنیا کے اندر بہت سے لوگ واپس آ چکے ہیں۔ جناب عزیر کا میں نے بتا دیا، اور میں بہت سے بتا سکتا ہوں۔ اصحاب کہف گئے، جا کے غار میں سو گئے، اور مجھے ایک بہت تعجب ہوتا، ہمارے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق بہت سے مسلمانوں کی عادت ہی بن گئی ہے کہ بھئی ان کے امام جو ہیں وہ غار میں چلے گئے ہیں، سرداب کو وہ غار کہتے ہیں، سرداب تو ذہنوں میں ہے نا سامرہ کا، تو سرداب مبارک سے غیبت شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں ان کے امام غار میں چلے گئے ہیں۔ پتہ نہیں غار، یہ دوہری پتہ نہیں پالیسیاں کب ختم ہوں گی کہ کوئی غار میں جائے تو تعریفیں ہو رہی ہیں، کوئی غار میں جائے تو غیبتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن غار میں جانا اچھا تو سب کے لیے اچھا ہے۔ جانے گرامی، اب آئیے ذرا، میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو یہ روایات ہیں، آیات میں پیش کر رہا ہوں، آیات پیش کر رہا ہوں۔ متعدد اصحاب کہف غار میں گئے، اور سینکڑوں برس سے آج تک نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، اور جو مسلمان انکار کرتے وہ قرآن کا انکار کرے گا، اصحاب کہف کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور کتنے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں۔ لمبی زندگی سے متعلق ایک اور جملہ کہہ دوں، قرآن کریم کے اندر لکھا ہے، سورہ عنکبوت شب قدر میں پڑھنا مستحب ہے، کہ جناب نوح 1000 سنہ الا 50، 1000 میں سے 50 کم، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 2500 سال زندہ رہے جناب نوح، 2500 سال، 2500 سال زندہ رہے، 950 سال صرف طوفان سے پہلے تبلیغ، بعد میں بھی تبلیغ کی۔ تو جناب نوح کی بات کیجیے گا، کہا نہیں، اللہ قدیر ہے، جسے چاہے لمبی زندگی دے دے۔ جناب نوح کی جب زندگی مان لیتے ہو اللہ کو قدیر کہہ کے، تو رسول خدا کے 12ویں وصیے کی لمبی زندگی مانتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ قرآن کریم نے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی لمبی زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر سخت جملے ہوں تو بہت معذرت کے ساتھ، لیکن پیش کروں گا، عقیدہ اپنا پورا سنیں گے نا حضرات۔ تو قرآن کریم نے بہت سو کا ذکر کیا ہے، رجعت کے اندر پلٹ کے آئے ہیں، انبیاء بھی آئے ہیں، اصحاب کہف ہیں جو سب پلٹ کے آئیں گے، اور بہت سے دنیا سے چلے گئے، دوبارہ زندہ کیے گئے۔ آئیں ذرا سورہ غافر، اس کی آیت پیش کر رہا، سورہ غافر ذہن میں رکھیے گا۔ ربنا، کچھ لوگ قیامت کے دن کہیں گے، اللہ قرآن میں پیش کر رہا، ربنا احییتنا اثنتین و امتنا اثنتین، پروردگارا تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی، 2 موتیں دی، 2 زندگیاں دی، 2 موتیں۔ اب اگر اللہ صرف کہہ دیتے نا 2 زندگیاں دیں، تو کہہ سکتے تھے بھئی قبر کے اندر زندگی بھی زندگی ہے، دوسری زندگی قبر کی زندگی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں 2 موتیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہوں گے نا جو واپس آئیں گے، ان کو دوبارہ زندگی ملے گی، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ کوئی بھی اس بات کا انکار کرے، آج تک میں نے اتنی تفاسیر اٹھا کے دیکھی ہیں، ہمارے کہیں پہ بھی اہل سنت کے علماء، وہ نام نہیں لینا چاہیے، تمام مسلمان علماء شیعوں کے علاوہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ تمام آج تک اس آیت کی تفسیر نہیں سمجھا سکے کہ یہ 2 زندگیاں 2 موتیں کیا ہیں۔ صرف وہی بتا سکتے ہیں جو آل محمد کو مانتے ہوں۔ آل محمد نے بتایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دوسری زندگی ملے گی اسی دنیا میں، وہ واپس لائے جائیں گے۔ کہ مولا کون کون ہوں گے؟ کہ جو بھی دعائے عہد ہر روز صبح 40 دن مسلسل پڑھے تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ ہمارے 12ویں کو دیکھ نہ لے۔ کہ مولا اگر مر گیا، کہ اگر مر بھی گیا تو فرشتے اسے قبر سے دوبارہ اٹھائیں گے۔
کہ تو انتظار میں تھا، جس کے انتظار میں تھا وہ آ گئے، تو بھی واپس آ جا۔ تو کچھ ایسے ہوں گے نا جو اٹھائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، بہترین اور بدترین کو واپس لایا جائے گا، بہترین اور بدترین کا۔ سب سے پہلے کون آئیں گے؟ تو جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے، کچھ دیر چلتے رہیں گے نا، ابھی وقت ہے۔ عزیزان گرامی، جب امام ظہور فرمائیں گے تو روایات میں ہے سب سے پہلے حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیہ السلام آئیں گے، اور آئیں گے بھی جنگی لباس کے اندر۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ سب سے پہلے یہی کیوں آئے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ لوگ کربلا میں شک کرتے تھے کہ اگر عباس لڑ بھی لیتے تو ایک آدمی تھے، اتنے بڑی فوج کا اکیلے کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو حضرت عباس واپس آ کے بتائیں گے اب میں بتاتا ہوں کیسے مقابلہ کرتا۔ وہاں اجازت نہیں ملی تھی، یہاں اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام دونوں واپس آ کے جنگ کر کے بتائیں گے۔ اور کون کون ہستیاں آئیں گی اگر میں روایات کی روشنی سے پیش کروں؟ مصاحب کا ماحول نہیں، میں بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کچھ اور فضائل کے جملوں کو۔ عزیزان گرامی، بہت سی ہستیاں، کہاں سب سے پہلے ائمہ علیہ السلام میں جناب سید الشہداء علیہ السلام تشریف لائیں گے اور 500 سال حکومت کریں گے۔ اب تو گھبرا گئے لوگ، 500 سال صرف امام حسین علیہ السلام کا، اور ایک ایک کے بعد ایک امام آتے رہیں گے اور ہر امام حکومت کریں گے۔ کہ ایک ہی وقت میں سب موجود ہوں گے؟ کہ ہاں، ہم سب آ جائیں گے۔ اور ہمارے اجداد تشریف لائیں گے، اور وہ افراد جو ہم پہ ایمان نہیں رکھتے تھے وہ قبروں سے کہیں گے پروردگارہ ہم نے اب مان لیا ہے، ہمیں دوبارہ مہلت دے دے۔ اللہ کہے گا ایک نہیں، اگر تمہیں 40 مرتبہ بھی مہلت دوں تو تم پھر سب کچھ وہی کرو گے جو تمہیں پہلے تم نے کیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا ہم اب تک لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں بار بار مہلت ملتی بھی رہے تو یہ سب کچھ وہی کچھ کریں گے کہ جو انہیں پہلے مہلت ملنے پہ انہوں نے کیا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے بہترین ہستیاں واپس آئیں گی۔ کہاں صحابہ رسول کے اندر کون کون؟ حضرت سلمان فارسی سے متعلق ہے کہ واپس تشریف لائیں گے۔ جناب سید الشہداء کے اصحاب میں سے کچھ ہستیاں واپس آئیں گی، جیسے جناب حبیب وغیرہ، اب تفصیل ہے۔ اور حضرت مالک اشتر سے متعلق ہے کہ بہترین مؤمنین واپس آئیں گے۔ کہاں مؤمن جب مر جائے نا تو مرنے کے بعد قبر میں جا کے کہے گا پروردگارہ شکر ہے میں مر گیا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ قبر ایسی ہوگی تو میں پہلے دعائیں مانگتا۔ اس لیے قبر سے ڈرنا بند کر دیں، وہ اوروں کے لیے ہیں۔ موت کا خوف دل سے نکال دیں۔ ارے موت سے وہ ڈرے جس کے پاس علی نہ ہو۔ موت سے وہ ڈرے جس کے پاس علی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں پورا نچوڑ چکا ہوں لیکن پورا خون ذکر دے رہا ہوں، نہ گلے میں طاقت نہ سینے میں۔ موت سے وہ ڈرے جس کے پاس علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں جب مومن قبر میں دفنا دیا جائے گا تو ایک مرتبہ کہے گا کتنی تاریکی ہے، پروردگارہ روشنی کا بندوبست کر۔ تو ایک مرتبہ ایک نور اس کی دائیں طرف سے آئے گا، دائیں طرف سے نور آئے گا، سوال کرے گا کون ہے تو کہ اس غربت میں مجھے یاد کیا؟ کہ میں تیری نمازیں، کہ اتنی نمازیں پڑھی تھی اتنا سا نور؟ کہ جتنی توجہ تھی اتنا ہی نور ہونا تھا۔ ایک بائیں طرف سے نور آئے گا کہ تم کون ہو؟ کہ میں تمہارے روزے، توجہ ہو۔ اتنے میں ایک سرحانے سے نور آئے گا کہ تم، کہ میں تمہارے حج و زیارات۔ پائنتی سے ایک نور آئے گا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہارے خیرات ہوں، خمس و زکوٰۃ ہوں جو تم نے پیسہ راہ خدا میں دیا تھا۔ کہ سب مل کے بھی پوری روشنی نہیں کر سکے؟ کہا نہیں۔ کہ اتنے میں ایک سر کی طرف سے، اوپر کی طرف سے نور آئے گا، پوری قبر منور ہو جائے گی۔ اب سوال کرے گا بتا تو کون ہے؟ جب میرے اعمال کام نہیں آئے تیرا اتنا نور کیسے؟ کہ میں ولایت علی ہوں۔
عزیزان کرام پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے عزیزان کرام، لیکن اپنی اصلاح کرتے چلے جائیے گا. یہ لائسنس نہیں ہے، میں آپ کو لائسنس نہیں دے رہا ہوں گناہوں کا. جناب امیر علیہ السلام شفاعت کرنے والے، ان کے بغیر کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا، بڑے بڑے افراد نہیں بخشے جائیں گے. اور یہاں تک روایات کے اندر ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کو پیش کر دوں گا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا. ایک مرتبہ روز قیامت بہت سے ایسے افراد کہ جن کے لوگ اتباع کرتے تھے، جن کے لوگ پیروی کرتے تھے، جن کے لوگ پیچھے چلتے تھے، تو وہ پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ ہم آج تم پہ تبرہ کرتے ہیں. پیچھے چلنے والے کہیں گے آج ہم تم پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم غلط تمہارے پیچھے چل پڑے تھے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا. جن کی وہ اتباع کرتے تھے ان پہ تبرہ کریں گے. تبرہ کرنے کے بعد کہیں گے ہم غلط تمہارے پیچھے چلے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے، اور تم ہمیں پتہ نہیں نہ جانے کس راستے پہ لے چلے تھے، آج ہم تم پہ تبرہ کرتے ہیں. اے کاش دنیا میں ہمیں پتہ چل گیا ہوتا، ہم وہیں پہ تم پہ تبرہ کر کے آتے. عزیزان کرام، یہ ہمارا اپنا نظام اتنا صحیح ہونا چاہیے، ہمارے عقائد اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسی علاشوں میں نہ چلے جائیں، غلط سیاستدانوں کے پیچھے نہ چلیں. پتہ نہیں آپ لوگ تو پہلے کہاں جا رہے تھے، میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہم غلط سیاستدانوں کے پیچھے نہ جائیں، ہم غلط افراد کے پیچھے نہ جائیں، ایسے غلط افراد کی پیروی نہ کریں کہ کل ہمیں ان پہ تبرہ کرنا پڑے. آج ہی جان چھڑا لیجئے، عقیدہ صحیح کر لیجئے تاکہ کل نوبت نہ آئے وہاں تبرہ کرنے کی. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں. آج سمجھ لو کسی ایسے کا دامن پکڑو جو زندگی سے لے کے قبر میں، صراط میں، میزان میں ہر مقام پہ کام ہے. توجہ ہے ذرا کہ میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں آیا. یہ اور بات ہے، دونوں کا باب مدینۃ العلم ایک ہے. بہت رہے جانے کے نام. اب یہ تمام کے تمام مسلمانوں نے سرور کائنات کی روایت لکھی ہے، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ لا یتجاوز، کوئی بھی صراط کو پار نہیں کر سکے گا، کوئی بھی پل صراط کو پار نہیں کر سکے گا جب تک کہ لہو عندہ جواز من علی، جب تک کہ اس کے پاس جواز نہ ہو، اجازت نامہ نہ ہو علی کا دیا ہوا. تو مولا فرماتے ہیں 3 مقامات پہ میں خود آؤں گا، تمہاری موت کے وقت، قبر میں اور صراط پہ. توجہ ہو، مولا فرماتے ہیں 3 مقامات پہ خود آؤں گا، تمہاری موت کے وقت آؤں گا، قبر میں آؤں گا شفاعت کے لیے، موت کے وقت شفاعت کے لیے، اور صراط پہ میں کھڑا ہوں گا. شکل دیکھ کے صراط کے دہانے پہ کھڑا ہوں گا، پل صراط کے بیچ میں جہنم ہوگی، پار جنت ہوگی. یہاں میدان محشر ہوگا، پار جنت ہوگی. ایک مرتبہ شکل دیکھ کے جہنم سے کہوں گا ہاذا لک، یہ تیرا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، یہ میرا ہے، اسے چھونا نہیں. توجہ ہے ذرا کہ جو علماء کرام میرے حوصلہ افزائی کے لیے آ گئے، مولانا مصطفیٰ صاحب آ گئے ہیں، اور میں بے انتہا ممنون ہوں آپ کے لیے. خود مولانا قبلہ آپ ہی سے مخاطب ہوں. بہت سے افراد وغیرہ امامے کے آتے ہیں، کراچی میں امامے کے ساتھ پھرنا مجھے پتا ہے کتنے ذمہ داری سے انسان کو چلنا پڑتا ہے. ممنون ہوں آپ تمام کی محبتوں کا، تمام مومنین کی، عزاداروں کی محبتوں عقیدتوں کا بے انتہا ممنون ہوں. آپ نے اس لیے سنا کیونکہ ہم سب کا ایک بڑا گہرا رشتہ، وہ ہے ولایت کا رشتہ. جب تک ولایت کا رشتہ رہے سارے کے سارے کام آسان ہوتے رہتے ہیں. مولا نے اپنی زندگی کے اندر تمام کو کہہ دیا تھا. ایک حضرت حارث حمدانی مولا کے چاہنے والے ہیں، یا حارث الحمدان من یمت یرانی، جو بھی مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا. اب کوئی مجھ جیسے جذباتی شیعہ ہوں گے جناب حارث حمدانی، تو انہوں نے کہا مولا آپ اپنوں ہی کو نظر آئیں، دوسروں کو کیوں نظر آئیں گے؟
پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. تو انہوں نے کہیں کہا کہ مولا بس اپنوں کو نظر آئیں گے، سب کو کیوں نظر آئیں گے؟ کہا نہیں، صرف اپنوں کو نہیں، سب کو نظر آؤں گا. کہا مولا صرف شیعوں کو نظر آئیں، مرتے مرتے سکون سے مر جائے گا آدمی. نہیں پہنچا سکا بات کو. ایک مثال دے دوں گا عزیزان گرامی. جب سب کی سب مصر کی خواتین زلیخا کی مذمت کرنے لگی نا کہ بھئی یہ یوسف ہے تو اس کے عاشق ہو گئے، تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ یوسف کو سامنے سے گزار دینا. ساری مصر کی خواتین بیٹھ جائیں، ہاتھوں میں سیب دیے، چھریاں دی. کہا بھی نہ کاٹنا، جب میں بتاؤں گی تب کاٹنا. سب نے چھریاں لے رکھی ہیں، ہاتھوں میں سیب ہیں. کہ اب یوسف سے کہو سامنے سے گزر جائیں. جیسے ہی جناب یوسف گزرے نا، کہا سیب کاٹنا شروع کرو. سیب کٹتے چلے گئے، کٹتے کٹتے ہاتھ کٹ گئے. انہیں پتہ نہیں چلا، نہیں پہنچا سکا، انہیں پتہ نہیں چلا. جب جناب یوسف گزر گئے پھر متوجہ ہوئی وہ ساری خواتین، ارے ہاتھ کٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا. ارے جب یوسف گزرے تو ہاتھ کٹ جائے پتہ نہ چلے. اور فخر یوسف، ارے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لے آئے. مومن کو کیسے پتہ چلے گا مجھے موت آ رہی ہے؟ وہ تو مولا کے نظارہ کر رہا ہوگا. تو فرشتہ بتائے گا تیری روح نکل چکی ہے. کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ تاکہ تیری علی کی طرف توجہ رہے. اب خبردار کوئی موت سے نہ ڈرے. تو اب جناب حارث احمدانی کا جملہ پیش کر رہا تھا. وہ کہنے لگے مولا بس آپ اپنوں ہی کو نظر آئیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ان کی، یا میں اکیلے جذباتی ہوں بس؟ تو حضرت حارث احمدانی نے کہا مولا یہ کیوں آپ من کیا مجھے نہیں، جو مرے گا مجھے ضرور دیکھے گا. مولا بس آپ اپنوں کو نظر آئیں. وہ عاشق تھے، دوسروں کو دیکھ رہے تھے کہ منافقین کو یہ مولا سب کو کیوں نظر آئیں گے. کہا مولا بس آپ ہمیں نظر آئیں، انہیں نظر نہ آئیں. مولا نے کہا نہیں حارث احمدانی، انہیں تو ضرور نظر آؤں گا. کہا مولا کیوں نظر آئیں گے؟ بس ہمیں ہی نظر آئیں، بس ہمیں تو یہی اچھا لگتا ہے کہ ہمیں نظر آئیں، انہیں کیوں نظر آئیں گے؟ مولا نے کہا انہیں نظر آنا ضروری ہے. وہ ساری زندگی میرا انکار کرتے رہے، جب مریں گے تو میں بتاؤں گا، آگے میرا نظام چلے. توجہ سے جانے کے نام، میں جس حالت میں پڑھ رہا ہوں مجھے ہی پتا ہے، صرف مولا ہی پڑھوا رہے ہیں. یہ ولایت علی ابن ابی طالب انسان سے پڑھوا سکتی ہے، وإلا اس حالت کے اندر یقین مانیے کہ میں بالکل، مجھے پتا میری کیفیت کیا ہے کہ 2-4 گلاس کم از کم مجھے پسینہ آ چکا ہوگا. لیکن عزیزان گرامی میں 1-2 اور روایات پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر سننا چاہیں گے تمام حضرات تو بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی رجعت کے اندر عزیزان گرامی روایات بہت زیادہ ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں رجعت سے متعلق. ایک جملہ زیارت وارثہ سے پیش کر رہا ہوں. یہ زیارات جو ہیں ہمارے ہاں شیعوں میں زیارت بھی پاس سے بنانے کی اجازت نہیں ہے. زیارت کیا ہے؟ سلام ہے. یہ امام ہی بتا سکتے ہیں کن الفاظ میں دوسرے امام کو سلام کرنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے. کوئی اور آدمی نہیں زیارت بنا سکتا. تو اب زیارت وارثہ چھٹے امام سید الشہداء کو جب سلام کرتے ہیں جانتے کیا کہتے ہیں؟ انی بکم مؤمن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، وبإیابکم موقن، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ پلٹ کے آئیں گے. بہت بڑا جملہ. چھٹے امام فرماتے ہیں میں یقین رکھتا ہوں. مولانا موجود ہوں، کسی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، ویسے بھی ذمہ داری سے ہی پڑھتا ہوں. تو عزیزان گرامی بے انتہا انہوں نے مجھے، جہاں پہ میں جب سے کراچی آیا ہوں، بے انتہا محبت دی ہے. جہاں جاتا ہوں فوراً پہنچ جاتے ہیں اور بے انتہا محبت سے پیش آتے ہیں. پیش کر رہا ہوں تو مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے اس دنیا میں پلٹ کے آنے پہ یقین رکھتا ہوں. اے حسین آپ اس دنیا میں پلٹ کے آئیں گے. کئی روایات ہیں کہ جب سید الشہداء تشریف لائیں گے تو دنیا کی کیا حالت ہوگی، اس وقت کیا نظام ہوگا.
جب پوری دنیا میں امام کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر چکے ہوں گے، عدل کا دورہ ہوگا، تو میں روایت پیش کر رہا تھا کہ مومن مرنے کے بعد کہے گا کہ شکر ہے پروردگارہ میں مر گیا، مجھے اگر پہلے پتہ ہوتا کہ موت ایسی ہے تو میں پہلے ہی مرنے کی دعائیں مانگتا کہ قبر ایسی ہے۔ لیکن روایات میں ہے جب امام مہدی کی حکومت قائم ہو جائے گی تو مرے ہوئے مومنین کہیں گے پروردگارہ اے کاش ہمیں یہاں زندگی ملتی کہ ہم ان کی حکومت میں زندہ ہوتے۔ روایات ہیں کثرت سے کہ ہر مرنے والا مومن جو جنت میں بھی ہوگا کہے گا اے کاش میں ان کی حکومت میں ہوتا، میں یہ عدل و انصاف دیکھتا۔ عزیزان گرامی، جب امام آئیں گے تو روایات میں ہے، دوسری روایت سن لیجیے، امام جب تشریف لائیں گے تو روایت میں ہے پہلے مکے آئیں گے، روز عاشور ہوگا، عاشور کا دن ظہور کریں گے اور مکے میں تشریف لائیں گے، عصر کا وقت ہوگا، اور کیونکہ عصر شہادت بھی اور امام العصر بھی ہیں، عصر کے وقت ظہور کریں گے اور آواز دیں گے الا یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والو وہ جو پیاسے مارے گئے تھے حسین وہ میرے جد تھے، وہ میرے جد حسین تھے۔ اعلان کریں گے، چاہنے والے فوراً بیعت کے لیے آگے بڑھیں گے، مخالفین امام پہ ظلم کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن مولا وارث ذوالفقار ہیں۔ ایک مرتبہ مکے میں اپنا حکومت کا نظام قائم کریں گے، گورنر کو نافذ کریں گے اور مدینے کی جانب چلیں گے۔ پیچھے اطلاع آئے گی کہ آپ کے گورنر کو شہید کر دیا گیا، واپس آئیں گے۔ ایک مرتبہ سب کے سب کہیں گے ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ مولا کہیں گے نہیں، وہ وقت جا چکے کہ ندامت کا انسان کو صلہ ملتا تھا، تمہیں میں بتا کے گیا تھا، کئی سو سال سے سنتے آئے تھے کہ کوئی بھی امام مہدی کے خلاف قیام نہ کرے، تم نے میرے گورنر کو مارا ہے، میں بدلہ ضرور لوں گا۔ قصاص کریں گے، نیا گورنر اپوائنٹ کریں گے اور فوراً پہنچیں گے کہاں؟ مدینے۔ مدینے آنے کے بعد روضہ رسول کی تعمیر کریں گے، جنت البقیع کی تعمیر کریں گے، روضہ رسول کی صفائی کریں گے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ صفائی کریں گے وہاں، اور صفائی کرنے کے بعد جیسے تعمیر کا حق ہے ویسے تعمیر کر دیں گے اور تمام رجس دور کر دیں گے وہاں سے۔ اور ایک مرتبہ یعنی جو لائے گئے ہوں گے ان کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا اور اسے ویسا بنائیں گے، کہہ دیں گے کہ آج کے بعد سے صرف وہی یہاں رہ سکتا ہے جو میرے جد رسول خدا کو ویسے مانتا ہو جیسے خدا نے بتایا ہے۔ ایک مرتبہ امام دعوت دیں گے 3 دن تک ہر آدمی کو صرف قرآن سے جواب دوں گا، 3 دن تک ہر آدمی کو صرف قرآن سے جواب دوں گا، کوئی روایت نہیں، اور اپنی حقانیت ثابت کروں گا۔ 3 دن میں 35,000 کے قریب 34-35,000 افراد امام کے ماننے والے بنیں گے اور باقی مقابلے پہ آ جائیں گے۔ جو امام کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ذوالفقار سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ذوالفقار امام کے ہاتھ میں ہوگی، توجہ ہے میرے ساتھ؟ بس بھئی آخری روایت سن لیجیے۔ امام پھر مدینے سے چلیں گے، سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے، عاشورے پہ ظہور ہوگا۔ جب تک کربلا پہنچیں گے تو علماء بہت سے کہتے ہیں کہ ایک چہلم آ چکا ہوگا، 40 کے ایام ہوں گے۔ امام ننگے پاؤں حرم میں جائیں گے۔ روایات کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی حرم کے پاس آئیں گے نا، مجمع خود بخود چھٹنے لگے گا کہ امام مہدی علیہ السلام آ گئے، راستہ بننے لگے گا۔ امام خود بخود روتے ہوئے حرم میں جائیں گے۔ جیسے ہی حرم میں جائیں گے تو عدل سزار کے ایک وکیل نے جملہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حرم میں آئیں گے نا تو ذریعہ مقدس کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ امام زمانہ ذریعہ مقدس میں اندر چلے جائیں گے۔ جب ذری کے اندر جائیں گے تو اپنے دونوں ہاتھ معجزے سے قبر مطہر کے اندر ڈال دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذری کے اندر جائیں گے، قبر مطہر میں دونوں ہاتھ ڈالیں گے اور ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے۔ روایات میں ہے قبر میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، لاشا اٹھا کے بہت زور سے سینے سے لگائیں گے۔
اور پھر اس لاشے کو اٹھا کے عزاداروں کو دکھائیں گے اور ایک سوال کریں گے، مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا۔ اب ماحول بن چکا ہے مصائب کا، کوئی بھی بخل نہ کرے۔ آج جناب علی اصغر جھولا، آج شہادت جناب علی اصغر کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک ایسے شہید حضرت علی اصغر کہ انہیں یہی معلوم نہیں تھا کہ ہرملہ کا تیر کھا کے مجھے رونا ہے یا مسکرانا ہے۔ جس بچے کو رونے اور مسکرانے میں فرق نہ پتا ہو، یہ کیسے ملعون تھے، انہوں نے اس بچوں کو بھی مارا ہے۔ آئیں ذرا، شب عاشور ہے اور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا کل میدان میں جانا، دفاع کرنا، اے میرے شیروں دفاع کرنا۔ جناب زینب بھی اپنے شیروں سے کہہ رہی ہیں، اپنے بیٹوں سے، میرے بچوں کل میدان میں جانا۔ ہر ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے میدان میں جانا۔ ایک ماں بار بار اپنے بچے سے کہتی ہے، علی اصغر بیٹا آپ ابھی چلنے لائق نہیں ہوئے، میدان میں کیسے جائیں گے؟ بیٹا بس میری ایک وصیت ہے، جب تیر چلے تو بابا کو تیر نہ لگنے دیجیے گا۔ علی اصغر میں خاندان اہل بیت میں سے نہیں ہوں، میں جناب سیدہ کی بیٹی نہیں ہوں، میرے علی اصغر میں بیاہ کے باہر سے آئی ہوں۔ بیٹا کوئی یہ نہ کہہ دے ارے رباب کے دودھ کا اثر رہا ہوگا۔ علی اصغر ماں کی آبرو رکھ لینا، میری لاج رکھ لینا۔ میں کہوں گا جناب رباب آپ کی عظمتوں کو سلام ہو، جناب علی اصغر ایسی قربانی پیش کریں گے، آنے والے ہر امام انہیں سلام کریں گے۔ اے جناب علی اصغر، اے شیر خوار، آپ کی عظمتوں کو سلام ہو۔ آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے ایک شیر خوار بچے کا۔ مصائب میں پڑھوں گا، میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ جناب علی اصغر باب الحوائج ہیں، آیت دشتی کہتے ہیں 4 باب الحوائج ہیں۔ پہلے امام موسیٰ کاظم ہیں، حضرت عباس علیہ السلام ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل ہیں اور حضرت علی اصغر ہیں۔ جو اتنی کم سنی میں باب الحوائج ہو، آپ نے دیکھا ہر ماں یہ کہتی ہے بیٹے سے، جب میرا بیٹا جوان ہوگا میں اسے ایسا بناؤں گی، میرا بیٹا ایسا بنے گا۔ میرا دل کہتا ہے جناب رباب کہتی ہوں کہ علی اصغر میں تجھے عباس جیسا بناؤں گی، تو اپنے چچا جیسا بنے گا۔ شاید اسی لیے اللہ نے کہا کہ رباب ہم نے سن لی آپ کی، ہم نے آپ کے علی اصغر کو باب الحوائج بنا دیا۔ بس بھئی کوئی بھی بخل نہ کرے، مجھے پتا ہے لوگ دور دور سے منتیں اٹھانے آئے ہیں، اولاد والے ہیں نا۔ اگر آج کسی ماں کی گود میں چھوٹا بچہ ہو، میں درخواست کروں گا کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا پانی نہ پلائیے گا۔ آج کوئی ماں شہادت کے دوران، مجلس کے دوران بچے کو ٹھنڈا پانی نہ پلائے۔ بس بھئی پتہ نہیں میں شہادت پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا، نہیں کچھ چراغ جلنے دیں تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں۔ سنیں گے میری طرف دیکھیے گا، 2 مقامات ہیں جہاں خود مولا حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا۔ 2 مقامات فرماتے ہیں، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ اور دوسرا مقام جانتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی
فَأَبُوا أَن يَرْحَمُونِي، اے میرے شیعو کاش تم سب کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا۔ آج مجھ سے پڑھا نہیں جانا، روکے میرے بھائی، میرا بچہ سنیں گے مسائل۔ جناب رباب شب عاشور ہے، ہر ماں تڑپ رہی ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ عصر کا وقت آیا، میرے مولا نے غربت کا نعرہ بلند کیا، آواز دے کے کہا حل من ناصر ینصرنا۔ جب کہا نا مولا نے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہم آل محمد کی نصرت کرے؟ کوئی نہیں آیا۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے تلوار دیجئے، مجھے عصا دیجئے، میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ بس بھئی امام حسین بار بار کہ میں ادھر دیکھیے گا، امام حسین بار بار کہتے رہے حل من ناصر ینصرنا، لیکن جیسے کہا نا حل من ذاب یذب الحرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچا دے؟ جیسے کہا نا نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ایک بچے نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا۔ نہیں ابھی رک، پوری شہادت پڑھوں گا۔ بس بھئی جب بیویاں رونے لگی نا، مولا حسین نے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں۔ کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچانے والا، علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے گرا دیا۔ مولا خیمے میں آئے، زلجنہ سے اترے، خیمے میں آئے، ایک مرتبہ کہا رباب ذرا علی اصغر کو لاؤ۔ مولا نے جناب علی اصغر کو لیا، جناب رباب سے کہا رباب آپ ذرا دوسرے خیمے میں چلی جائیں، ماں کے سامنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ ایک مرتبہ مولا حسین زمین پہ کپڑا بچھایا، سفید رنگ کا کپڑا بچھایا جیسے کفن بچھایا جاتا ہے۔ جب کپڑا بچھا لیا کہا زینب ذرا علی اصغر کو دینا۔ مولا نے وہاں پہ رکھا، جیسے کفن بند کرتے ہیں نا، مولا نے ویسے کپڑا بند کیا، ابا کے دامن میں چھپایا، اور ایک مرتبہ مولا چل پڑے۔ جیسے خیمے سے باہر نکلے تو ایک بی بی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ در خیمہ تک آئیں۔ بچی سے مجھے معاف کر دیں، بچی نے ماں سے پوچھا اماں بابا اصغر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ جناب رباب نے یہی کہا ہوگا پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ نہیں رک جائیں۔ کہا سکینہ بابا علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں۔ چلے ایک مرتبہ مولا باہر آئے، جب چل رہے تھے نا ابا کے دامن میں چھپا رکھا تھا جناب علی اصغر کو۔ میرا دل کہتا ہے آخر مولا بے انتہا شفیق باپ چھے تو ابا میں اس لیے چھپا لیا ہوگا دھوپ بہت زیادہ تھی، میرا لال دھوپ میں باہر نہ جائے۔ بس رک کے مولا ایک مرتبہ آئے، سارے کے سارے لشکر یزید والے ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، لگتا ہے حسین قرآن لے آئے ہیں، اب حسین قرآن کا واسطہ دیں گے مجھے پانی دے دو۔ مولا حسین آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، نہ میں بیعت کروں گا، تو جرم تو میرا ہوا نا، میں نے بیعت نہیں کی، اس بچے کا کیا جرم ہے؟ مولا نے کہا اگر تم سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے سے پانی مانگ رہا ہوں۔ مولا نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو خاک کربلا پہ رکھا، کہا خود ہی پانی پلا دو۔ نہیں رک جائے میرے بھائی، رک جائے۔ ایک مرتبہ میں تو دیکھیے گا جناب علی اصغر نے مولا حسین کی مظلومیت کی گواہی دی۔ کیسے گواہی دی؟ اپنی سوکھی زبان نکالی
لبوں پہ پھیری، مولا نے فوراً بچے کو اٹھایا، گود میں لیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے۔ حرملہ نے تیر اٹھایا، کمان میں رکھا، لہو ثلاث شعب، جس کے 3 منہ تھے، وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ حرملہ نے تیر رکھا، رک جائیں، تیر رکھا کمان میں، تیر گر گیا، دوبارہ اٹھا کے دوبارہ تیر رکھا، دوبارہ تیر گر گیا۔ جب تیسری مرتبہ حرملہ نے تیر اٹھایا تو عمر سعد نے کہا حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے پتھر دل آدمی کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا؟ حرملہ نے کہا میں تو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر رکھتا ہوں ایک بی بی برقع پھیلائے سامنے آ جاتی ہے۔ حرملہ بچے کو تیر نہیں مار سکتا، کہا میں تو مار دوں، لیکن جب بھی میرے دیکھے گا آخری جملے 4 سے 5 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ کہا حرملہ تو ایک بچہ نہیں مار سکتا، کہا نہیں میں تو مار دوں، لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں نا ایک برقع پوش بی بی سامنے آتی ہے، برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، میرے بچے کے بچے کو نہ مار۔ بس بھائی 2 منٹ بس، نہیں پڑھوں گا اور نہیں پڑھ رہا، شہادت نہیں پڑھوں گا، بس ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پڑھ لیں، 2 جملے سن لیجیے۔ آپ تو کہہ رہے تھے پوری شہادت پڑھیں، یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ تیر چلا، جناب علی اصغر نے مولا کو دیکھا، مولا نے جناب علی اصغر کو دیکھا، تیر چلا، کان سے لگا، دوسرے کان سے باہر آ گیا، ذبحا من الاذن الی الاذن، اس کان سے لے کے اس کان تک گلا ذبح ہو گیا۔ نہیں بیٹھ جا، نہیں بیٹھ جا، انہیں پکڑیں 2 منٹ میں نے تمام کر دیا۔ اب نہ میرے سینے میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے، شہادت ہو گئی، ختم ہو گیا مسئلہ، نہیں پڑھوں گا، سنیں، شہادت ہو گئی۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں جناب علی اصغر تھے، بہتا ہوا خون آیا، مولا نے زمین پہ بہانا چاہا، زمین سے آواز آیا حسین ایک دانہ نہ اگے گا قیامت تک اگر علی اصغر کا خون آ گیا۔ امام حسین نے آسمان پہ اچھالنا چاہا، آسمان سے آواز آئی ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا اگر علی اصغر کا خون آیا۔ بوڑھے حسین نے جناب علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کیا کہ پروردگارا تیری بارگاہ میں اصغر کے خون کے ساتھ میرے سارے بھائی زخمی ہو گئے، یہ چہرے کا پرسہ دے دے کہ زخمی مجھے معاف کر دیں، رک جائیں، صرف آخری جملہ میں نے تمام کر، اب کچھ نہیں پڑھوں گا۔ جناب سید الشہداء نے ہاتھوں میں لاشا لیا، وہ حسین جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جناب قاسم کا لاشا اٹھایا،
اون و محمد کے لاشیں اٹھائے، جناب عباس کے بازو اٹھائے، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا۔ نہ جانے کیا کیا جناب علی اصغر نے کہ مولا حسین نے لاشا ہاتھوں پہ لیا، جب چلنے لگے نا 7 قدم آگے لیے، پھر 7 قدم پیچھے لیے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بی بی نے ماں سے پوچھا، اماں بابا بار بار رک رہے ہیں، مولا آگے آئے۔ جناب سکینہ نے کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے کہا ہاں، ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا علی اصغر، اب کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ میں اور نہیں پڑھوں گا، ایک آخری جملہ۔ مولا نے کہا کل جب لاشیں پامال ہوں گے میری آخری حسرت ہے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو۔ مولا نے تلوار کی نیام سے زمین میں قبر کھودی، جناب علی اصغر کو رکھا، قبر کو بند کر دیا۔ جناب رباب نے کہا مولا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ کہ رباب میرے جد کی سنت ہے، قبروں پہ پانی ڈالا جاتا۔ جناب رباب نے کہا مولا آنسو بہاتی رہوں گے۔ رک جائیں، آخری جملہ اب نہیں پڑھوں گا، میں نے ختم کر دیا، میں جا رہا ہوں۔ اب ماتم ہوگا بس 2 منٹ، زیارت برآمد ہو رہی ہے، جھولا برآمد ہوگا، مولا کو پرسہ دیجئے گا۔ 11 محرم کا دن نکلا، انہوں نے ہر لاشے کا سر کاٹا، نیزے پہ بلند کر دیا، سارے کے سارے لاشوں کے سر نیزوں پہ ہیں۔ بس ایک آدمی نے کہا ہم نے 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے۔ ایک ملعون نے کہا میں نے حسین کو خیموں کے پیچھے ایک لاشا دفناتے دیکھا تھا، 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، زمین میں مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے۔ اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، اب جو نکلا ایک چھوٹا سا لاشا نیزے پہ پیوست تھا، ایک ملعون نے گلا کاٹا، نیزے پہ بلند